خاص طور پہ ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے آج بڑی بری خبر ہے. ان کی کٹ پتلی حکومت عوامی لیگ کی شیخ حسینہ واجد کی وہ اس کا آج قصہ تمام ہوا. عوامی پروٹیسٹ جو ایک مہینہ پہلے شروع ہوا بنگلہ دیش کے اندر، اور اس پروٹیسٹ کا محور یہ تھا کہ حسینہ واجد نے بیسکلی اپنے والد کے دور میں چلنے والی پاکستان مخالف موومنٹ اور وار 1971 کی وار میں جن بنگالی فوجیوں نے حصہ لیا تھا پاکستان کے خلاف جنگ کے اندر، ان کی فیملیز کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے ملازمتوں میں ایکسٹرا کوٹا دینے کا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے قانون سازی کی، اس کو دینے کا اتھرائز کیا. سپریم کورٹ اس فیصلے کو نلیفائڈ کر دیا، لیکن حسینہ واجد اس کو نہیں مانی. اور عوام اور نوجوانوں کا جوش تھا سڑکوں کے اوپر، اور ایک مہینے تک جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوتا رہا آلموسٹ، جس میں 300 سے اوپر جو ہے وہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں پولیس والے بھی تھے اور زیادہ تر تو عام سویلینز تھے. تو اس عوامی پروٹیسٹ کے آگے شیخ حسینہ واجد بالآخر آج بے بس ہو گئی. وہاں کے آرمی چیف جو تھے انہوں نے 30 منٹ کا بادی نظر میں مبینہ طور پر وقت دیا ان کو ریزائن کرنے کا. حسینہ واجد جو ہے پریشر سہ نہ سکی، اور انہوں نے اپنے والد کی طرح ہندوستان کے ساتھ اپنی دوستی کو، ہندوستان کے ساتھ جو کا تعلق ہے اس کو نبھاتے ہوئے ریکویسٹ کی وہاں کے آرمی چیف سے کہ ان کو ہیلی کاپٹر دیا جائے. اور ہیلی کاپٹر میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بنگلہ دیش سے باہر کسی نیوٹرل ملک میں جائیں گی، انہوں نے ہندوستان جانے کی فرمائش کی. وہ اپنا سامان اٹھا کر ہندوستان چلی گئی اور اگرتلہ میں وہ پہنچی. اگرتلہ بڑی بدنام زمانہ جگہ ہے. اگرتلہ سازش کیس اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ان کے والد شیخ مجیب کو اگرتلہ سازش کیس میں پاکستان کی اسٹیٹ نے سزا سنائی تھی اور وہ پاکستان کی جیل میں رہے تھے. اس کے بعد یہیں سے رہا ہو کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن جیتے تھے. شیخ مجیب الرحمان کی بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا جب عوام نکلتی ہے سڑکوں کے اوپر، عوام سے بڑی طاقت کسی کی طاقت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے بعد. اور یہ عوامی طاقت ہے جس نے حسینہ واجد کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا اقتدار چھوڑ دیں. ہم وہاں پر بڑے عجیب و غریب مناظر، بڑے دلچسپ مناظر دیکھ رہے ہیں. عوامی لیگ جو ہے اس کا 2009 سے یہ پرائم منسٹر تھیں، اور ون سائڈ الیکشنز، ون پارٹی رول، اپوزیشن جیلوں میں. ان کی مین خالدہ ضیاء جو ہے وہ بھی جیل میں. ساری اپوزیشن کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. میڈیا کا گلا انہوں نے گھونٹا ہوا تھا. اور ون پارٹی رول حسینہ واجد کر رہی تھی 2009 سے. آئی تھنک مارگریٹ تھیچر اور اندرا گاندھی سے بھی بڑا ان کا اقتدار ہو چکا تھا. لاسٹ جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے قانون سازی میں 2 نمبری کی، دستور کو چینج کیا. نگران سیٹ اپ کے بجائے اپنی حکومت کے ذریعے ایک ایسا الیکشن کرایا جو کریڈیبل نہیں تھا. اپوزیشن نے جس کا بائیکاٹ کیا، اپوزیشن جیلوں میں تھی، اور یہ الیکشن ہوا جس میں دوبارہ فیک طریقے سے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے الیکٹ ہو کر آئی تھی. اور آج ان کے اس کا اقتدار کا اختتام ہوا. حسینہ واجد کے جو والد تھے شیخ مجیب الرحمان، ان کو بھی بنگلہ دیش کے لوگوں نے، بنگلہ دیش کی ینگ آفیسرز نے اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اہم اور خاص ہو گئے تھے. اور بنگالیوں نے کہا کہ ہم تو غلامی سے آزادی کے لیے ہم نے اپنا ملک بنایا، تو ہم ہندوستان کی غلامی یا اندرا گاندھی کی غلامی میں جانے کو تیار تو نہیں ہے. اسی طرح حسینہ واجد نے اس لیگیسی کو نبھایا، اور ان کے دور کے اندر ایک بفر سٹیٹ یا ایک سیٹلائٹ سٹیٹ یا کٹ پتلی سٹیٹ بنگلہ دیش بن چکا تھا ہندوستان کی. اور جس وقت نریندر مودی ڈھاکہ یونیورسٹی خطاب کرنے آئے تو انہوں نے برملا یہ گناہ کا اعتراف کیا، اور جتنی بھی موومنٹ تھی ہمارے بنگالی عوامی لیگ کی اس پہ پانی ڈال دیا یہ کہہ کر کہ بیسکلی ہندوستانی سینا کو جو ہے اگر ہندوستانی سینا نہ ہوتی تو بنگلہ دیش نہ بنتا. انہوں نے یہ بھی کہا نریندر مودی نے اس پرائم منسٹر ڈھاکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے حسینہ واجد پرائم منسٹر کے سامنے کہ آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بنگلہ دیش بننے میں بھارتی سینا کا کتنا رول ہے. اور انہوں نے کہا کہ میری ایموشنل بانڈنگ ہے، مودی نے کہا، بنگلہ دیش کے ساتھ، کیونکہ جس وقت بنگلہ دیش کے لیے ایک پیرل گورنمنٹ بنا دی گئی تھی کلکتہ کے اندر، اور ہندوستان کے اندر ایک پورا سینٹر بن چکا تھا بنگلہ دیش بنگال کو اور پاکستان کو توڑنے کے لیے، تو میں گاؤں چھوڑ کر میں نے اس بنگالی سینا کو جوائن کیا تھا. آج عوامی لیگ کا شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں کے گرنے سے، حسینہ واجد کے فرار ہونے سے بالآخر اختتام ہوا اقتدار کا. اور ایک کلٹ جو حسینہ واجد کی صورت میں بنا دیا گیا تھا عوامی لیگ نے، عوامی لیگ کا شیخ مجیب الرحمان کا، اس کا بھی اختتام ہوا. لیسنز ہیں لرن کرنے کے لیے پاکستان کے لیے بھی. اس میں ایک تو یہی ہے کہ مقبولیت ہمیشہ مستقل نہیں رہتی، اقتدار بھی ہمیشہ مستقل نہیں رہتا، اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے. جو پرابلم نواز شریف صاحب کو یا جو پرابلم عمران خان کو درپے ہے وہ یہی کہ وہ عوام میں پاپولر ہونے کے باوجود عوام کی وہ پاپولیرٹی سڑکوں پر نہیں لا سکے جس کا مظاہرہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا. ادروائز یہاں پہ بھی بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں آ چکی ہوتی، آج کی نہ آ چکی ہوتی
بلکہ 90 کی دہائی سے آ چکی ہوتی. یہ سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کا دل بھی اگر ساتھ ہو اپنے لیڈر کے ساتھ, ان کا ووٹ بھی ساتھ ہو, لیکن وہ سڑکوں پہ نکلنے کی قائل نظر نہیں آتی. اس لیے پاکستان نے آج تک کوئی انقلاب نہیں دیکھا, اس طرح کا انقلاب جس طرح کا ہمیں بنگلہ دیش کی سڑکوں پہ نظر آیا, جس میں حکومتیں چینج ہو جائیں. آج مصدق ملک صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک ہومیوپیتھک احتجاج ہے. یہ احتجاج کی وہ نہج نہیں ہے جو سری لنکا میں ہوئی, جس سے اقتدار پریزیڈنٹ کو چھوڑنا پڑا, یا جو بنگلہ دیش میں ہوئی جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑا, بلکہ گھر کیا جانا پڑا, ہندوستان بھاگنا پڑا. تو یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک اس ملک میں ہر حکومت جو ہے اپنی منمانی کرے گی, اور ہر حکومت جو ہے ہر انلیگل سٹیٹس کو جو ہے وہ قائم دائم رہے گا, انقلاب اس ملک میں آ نہیں سکے گا. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. مصدق ملک صاحب ہے, حفیظ النیائی صاحب ہے, ارشاد بھٹی صاحب ہے. نیائی صاحب, بنگلہ دیش میں یہ جو انقلاب آیا ہے, پاکستان کے سیاسی لیڈرز نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان صاحب, یہاں کی عوام, یہاں کا سارے سسٹم کے لیے کیا میسج ہے, کیا لرن کرنے کے لیے کیا ہے لیسن؟ کامران تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی, یہ ایک بڑا اگر آپ دیکھیں نا ذرا اس کو تھوڑا سا اندر جھانک کے پرکھیں تو یہ اپرائزنگ جو ہے یہ حسینہ واجد کی کوئی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف نہیں تھی. یہ اپرائزنگ کوئی پرائس ہائی کے خلاف بھی نہیں تھی. یہ اپرائزنگ یہ بھی نہیں تھی کہ کوئی بچے جو ہے وہ کچلے گئے اور کوئی اس طریقے سے کوئی جو ہے ایسا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا جو ان کا جس کو کہنا چاہیے غلط سٹیپ ہوا جس کی وجہ سے یکدم وہ چنگاری شعلہ جوالہ بن گئی. یہ اپرائزنگ کچھ نیریٹو پہ تھی, اور اتفاق یہ دیکھیں کہ وہ نیریٹو جو تھا جس کے اوپر اپرائزنگ ہے وہ حسینہ واجد جو پچھلے اپنے آلموسٹ 2 دہائیوں سے جس نیریٹو کو پروموٹ کر رہی تھی, مستحکم کر رہی تھی, اس کو مضبوطی سے گاڑ رہی تھی بنگلہ دیش کی بنیادوں میں, اس کے مقابلے کا یہ نیریٹو تھا. مثلا مشرقی پاکستان کے اندر جو لوگ جن لوگوں نے پاکستان فوج کا ساتھ دیا تھا, جن میں تحریکیں چلی تھی, الشمس اور بدر کے رضاکار بنے تھے, تو ان کو سب کو ملا کے ان کو رضاکار کہا جاتا تھا, اور یہ بنگلہ دیش میں گالی سمجھا جاتا تھا. اب وہاں پہ جب کراؤڈ نکلے اور جب یہ ساری احتجاج پیک پہ پہنچی آج سے 8-10 دن پہلے, تو وہاں ایک ہی گونج تھی کہ ہم سب رضاکار ہیں. اور یہ وہ چیز جس میں اور اس کے اتفاق سے انہوں نے سب نے کہا یہ بنگلہ دیش جس کے اندر پاکستان کے خلاف اتنا زہر بھرا گیا, غلط انفارمیشن فیڈ کی گئی, غلط فگرز دی گئی کہ 30 لاکھ بنگالی جو پاکستانی فوج نے شہید کیا سب کچھ, تو وہ جو نیریٹو تھا وہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ اس کے مقابلے کا ایک نیریٹو بیانیہ ہے جس نے پورے ملک کو اٹھا دیا. اور یہ نیریٹو صرف ڈھاکہ تک محدود نہیں تھا, یہ راجشاہی تک محدود نہیں تھا, یہ چٹنگانگ تک محدود نہیں تھا, سلٹ تک نہیں تھا. یہ طول و عرض میں کم از کم یہ وہ کہتے تھے بڑے جلسے جن کو سائزبل کہتے تھے, وہ 50-60 جلسے نکل رہے تھے, اور وہ کوئی روکنے ہر چیز ناکام ہو رہی تھی. وہ لوگ مر رہے تھے اور وہ بڑھ رہے تھے اور بڑھتے جا رہے تھے. چنانچہ پہلی بات ہوئی ہے. دوسرا ایک زبردست جو بات ہوئی ہے آج, زبردست کہنا چاہیے جو بھی ہے, ایک کہ جب انہوں نے آج, اس لیے کہ بہت ساری باتیں اور بھی کوٹ ہو سکتی اسی پیرائے میں, لیکن جو زبردست بات ہوئی آج, جیسے انہوں نے جو ان کا فتح مبین جب ان کو حاصل ہوئی اسٹوڈنٹس کو, تو انہوں نے مجیب کے جو سٹیچوز تھے, جو کہ مجھے پتہ ہے نا, ہم جب 60s اور 70s میں انگریزوں کے بنائے سٹیچوز جب توڑا کرتے تھے تو نہیں ٹوٹتے تھے, وہ بڑے سیسا پلائی چیزوں سے بنے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے. ان سٹیچوز کو انہوں نے پاش کر دیا. ان کی جو قداوت تصاویر لگی ہوئی تھی, وہ بنگلہ دیش میں ہر چیز پہ مجیب کی ٹھاپ لگی تھی. نمبر 2 بات, انہوں نے بھارت کے خلاف اتنے نعرے لگائے آج سارا دن, سجدہ شکر ادا کیا, باجماعت لوگوں نے نوافل ادا کیے. اور پھر جو کہتے ہیں نا کہ قسمت کا جی پھیر, جو اگر طلع سے شروع ہونے والی کنسپریسی, وہاں سے اٹھنے والی کنسپریسی, آج یہ سوء اتفاق سمجھے, حسن اتفاق سمجھے کہ اگر طلع کے کو میں ہی جا کے جائے پناہ ڈھونڈی, یعنی کہ پہنچی وہیں پہ خواب اگر تلے گئی وہ خمیر تھا. پاکستان کے لیڈرز کے لیے کیا لیسن ہے سر اس میں؟ اس لیے کہ ایک بوجھ تھا ہمارے اوپر. کوئی یہ لیسن ہے کہ جو بندہ دشمن کے ساتھ کنائف کرے گا مجیب کی طرح, جو بندہ ہندوستان کے ساتھ اس کا ایڈ اینڈ ایبٹ بنے گا,
جو بندہ اس کی طاقت کو، ہندوستان کی طاقت کو پاکستانی فوج کے خلاف استعمال کرے گا، ایک بہت بڑا لیسن ہے. اور کس نے دیا؟ عوام نے دی ہے، کوئی طاقت نے نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ لیسن ہے. اور یہ مجھے ایک چھوٹا واقعہ یاد کرتا ہوں کہ جب یہ 88 میں کرکٹ ریزیوم میں پاکستان گیا، ریزیوم تو نہیں ہوئی، وہاں پہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا. عمران خان کپتان تھا. عمران خان جب واپس آئے تو حقیقت ہے کہ وہ اتنے ایموشنل تھے. میں نے پوچھا کیا واقع ہوئے؟ کہتے ہیں میرے لیے زندگی میں اس سے زیادہ میزے واقع نہیں ہے. کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اسٹیڈیم جو تھا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور یقین جانے کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنی اپریشیشن نہیں دیکھی. پھر عمران خان نے بتایا یہ تو ہوٹل تک بندے ہی بندے اور روتے جا رہے تھے. اور تو مجھے وہ بڑا حیران ہوتا تھا بعد ازاں جب یہ حسینہ واجد دیکھ، وہ کہتے ہیں یار جس بنگلہ دیش کو تو میں دیکھ کے آیا تھا، باوجود ہے کہ عمران خان صاحب کئی دفعہ اسٹیٹمنٹ چینج کر لیتے، کہتے وہاں تو پاکستان کے لیے جو محبت میں نے سڑکوں میں گلیوں میں ایک عام آدمی جو بندہ ظاہر ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں. تو چنانچہ میرا خیال ہے کہ آج جب شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہوا ہے، جو اندرا گاندھی کے ساتھ جو ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جس نے غداری کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی، اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے، اور بے آواز لاٹھی حرکت پوائنٹ آ گیا کہ یہ مقافات عمل کہہ لیں. میرا دل کر مانگتا ہے کہ یہ اللہ پاکستان کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کی ہے ان کو یہ مقافات عمل ان سے انتقام لیا ہے. مقافات عمل ہے. یہ آپ نے تاریخ کا بڑا اچھا مناظر پیش کر دیا، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا. دوبارہ ہوں آپ کے پاس کہ پاکستانی لیڈرز کے لیے کیا لیسن ہے. مصدق ملک صاحب، آپ کچھ گھبرائیں اس بات سے کہ پہلے سری لنکا میں عوام باہر نکلے یا بنگلہ دیش میں عوام باہر نکلے اپنے رائٹس کے لیے، نوجوان نکلے. اوبیسلی پاکستان میں آپ سب بڑے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں. آپ ہوئے، زرداری صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ابھی ریسنٹلی گئی ہے. آپ لوگوں کے خلاف کبھی عوام اس طرح باہر نہیں نکلی ہے. تو آپ لوگوں نے بجلی کے بل کے پہاڑ توڑ دیے یا مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا، عوام کیونکہ سڑکوں پہ نہیں نکلی، تو اس لیے آپ جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں. تو لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ لیسن لرن ہوا ہے اس حکومت کو کہ اگر عوام بنگلہ دیش کی طرح، جس طرح کہ ان کی یوتھ باہر نکلی ہے، آپ کی مہنگائی کے نیریٹو کے خلاف نکل آئی، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ صدیق صاحب. تو آپ کے خیال میں، جی بہت شکریہ جی، آپ کے خیال میں جو پچھلے سال مہنگائی کی، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی مہنگائی کی شرح جو 40% تھی، وہ اگر اب 2% پہ آ گئی ہے یا 2.5% پہ آ گئی ہے، تو آپ کے خیال میں عوام میں یہ بات رجسٹر نہیں ہو رہی؟ یا اوورآل اگر مہنگائی کی شرح جو ہے 28% سے گھٹ گئی ہے اور اب 11-12% پہ آ گئی ہے، تو آپ کے خیال میں عوام کے پاس یہ بات رجسٹر نہیں ہو رہی ہے؟ یا پاکستان کے 86% لوگ 86% لوگ، اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی بجلی کا اضافی بل جو ہے وہ سرکار دے گی اور اس کے لیے 50 ارب روپے جمع کروا دیے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کے بل نہ بڑھیں، تو آپ کے خیال میں لوگوں نے یہ بات رجسٹر نہیں کی ہے؟ اور اس طرح میں آپ کو بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں. ابھی تو میں آپ کو صرف عوام کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر 600 ارب روپے صرف غریب لوگوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈالے گئے ہیں اس معاشی تنگی کے باوجود، تو آپ کے خیال میں عوام نے یہ بات رجسٹر نہیں کی ہے؟ یا اگر 1200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ پہاڑوں میں، دور افتادہ علاقوں میں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ نوکریاں پہنچیں، جس طرح ہمارا بھاشا ڈیم ہے یا داسو پہ کام ہو رہا ہے، تو یہ داسو اور بھاشا جو ہیں یہ لاہور میں، کراچی میں یا حیدرآباد، پشاور میں یا کوئٹہ میں تو نہیں ہے، یہ تو دور افتادہ علاقے ہیں. اگر وہاں پہ 300-400-500 ملین ڈالر کا کام ایک سال میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہیں پہ روزگار ملے گا نا. اور یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، تو میں سوری آپ نے جی کہہ کے مجھے روک دیا، میں آپ کو اور بھی 2-3 چیزیں پیش کر سکتا تھا، مگر میں کہہ ہی رہا ہوں کہ ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. نہیں روکا نہیں میں نے، میں سن رہا ہوں، جی کا مطلب روکنا نہیں. جی، اور جہاں پہ لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے، بالکل ٹھیک بات ہے یہ، یا بلوں کی وجہ سے، وہاں پہ لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت سٹرگل کر رہی ہے، حکومت محنت کر رہی ہے اور 86% لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے. اور آج اگر آپ نے سنا ہو، جو میرے بھائی وزیر ہیں لغاری صاحب، اگر ان کی پریس ٹاک سنی ہو،
تو 3 ہفتے سے 5 کمیٹیاں وزیر اعظم کی زیر نگرانی اور اویس لغاری صاحب کی زیر نگرانی 5 مختلف زاویوں سے اس پرابلم کو دیکھ رہی ہیں. ایک کمیٹی میرے حوالے بھی ہے جس کی میں نے اس ہفتے رپورٹ دینی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب کنورج کریں گی تو انشاءاللہ اس 86% لوگوں کا جو ریلیف ہے اس کے علاوہ بھی ریلیف ملے گا. تو لوگوں کو مہنگائی بھی نظر آ رہی ہے مگر ساتھ کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے, نہ صرف کوشش کر رہی ہے بس اس کے نتیجے اب سامنے آ رہے ہیں. چاہے وہ ترقی کی شرح ہو جو بڑھ گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سال جو ہمارے جو کھیتی باڑی کرنے والے کسان جو ہیں وہاں پہ ترقی کی شرح 6.5% کے قریب ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 50% پاکستان جو صرف زرعی علاقوں کے اندر کھیتی باڑی کرتا ہے وہاں پہ نوکریاں بڑھ رہی ہیں, وہاں پہ تھوڑی سی سہولت پیدا ہو رہی ہے, تھوڑی سی خوشحالی آ رہی ہے. اس میں بہت سی پرابلمز بھی ہیں مگر 6.5% بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے, وہاں پہ روزگار مل رہا ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کے نزدیک یہاں پہ بنگلہ دیش جیسے حالات نہیں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل آپ کا سر یہ پوائنٹ آ گیا کہ بنگلہ دیش والے حالات یہاں پہ نہیں ہیں. لیکن بھٹی صاحب ہمارے لیڈرز کے لیے آج لرن کرنے کے لیے کیا ہے؟ خواہ وہ نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, جو بنگلہ دیش میں جس طرح انقلاب آیا, عوام کا انقلاب آیا اور فوج ان کے ساتھ تھی, اور ہمیشہ فوج عوام کے ساتھ ہی ہوتی ہے بیشتر اوقات میں. کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اور مصدق صاحب نے تو خیر کہہ دیا کہ ہمارے ہاں تو اس طرح کی حالات ہے ہی نہیں کہ عوام سڑکوں پر آ جائے. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب 99 میں نواز شریف صاحب گئے تو عوام اس طرح باہر نہیں نکلی جس طرح آج بنگلہ دیش کی عوام اپنے رائٹس کے لیے نکلی, ورنہ شاید نواز شریف صاحب کو جلا وطن نہ ہونا پڑتا. عمران خان 3.5 سال سے پچھلے 1 سال سے اب تو 1 سال ہو گئے گرفتاری کو, جیل میں ہے. ان کے لیے کوئی ایسا میسو پروٹیسٹ نہیں ہوا کہ دباؤ پڑے اور ان کو باہر آنا پڑے. تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے آج بنگلہ دیش کا جو انقلاب کو لے کے پاکستانی اس کی حقائق پہ, زمینی حقائق؟ بھٹی صاحب دیکھیے بھائی جان, حفیظ اللہ نیازی صاحب کے تاریخی پہلو سے اتفاق کرتے ہوئے اور میں اپنے بھائی مصدق ملک صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ معاشی صورتحال وجہ نہیں بنی, اور صرف یہ کوٹا سسٹم وجہ نہیں بنا حسینہ واجد کی مفروری کا. بنگلہ دیش کو حسینہ واجد نے معاشی طور پر بہت اوپر لے کے گئیں. کرنسی ہم سے مضبوط ہے ان کی, زر مبادلہ ہم سے زیادہ ہے ان کا, روزگار کے مواقع ہم سے زیادہ ہیں ان کے پاس. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر لائی ہے حسینہ واجد. انڈسٹری ٹاپ پر ہے, ہماری انڈسٹری وہاں چلی گئی. برآمدات 64 ارب ڈالر ہے. شرح آبادی میں کمی ہوئی ہے. IMF سے کمال نپٹا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی, وہاں نہیں بہی تھیں, وہاں بھی بہی تھیں. اس میں کیا سبق ہے جو سیدھا سادہ سبق ہے جو ہم سارے میرے خیال سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ سبق یہ ہے کہ جب آپ کا مینڈیٹ جعلی ہوتا ہے, جب آپ کی حکومت ساکھ لیس اخلاقی برتری لیس ہوتی ہے, جب آپ کی حکومت دھونس دھاندلی اور سینہ زوری پر قائم ہوتی ہے, جب آپ اپنے مخالفین پر جعلی جھوٹے من گھڑت مقدمے بناتے ہیں, اور جب آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے, تب حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑ جاتا ہے. جب لعنت زدہ موروثی سیاست میں سانس لینا مشکل ہو جائے, جب حکمران جمہوری چوگوں میں فوجی آمروں سے بدتر ہو جائیں, جب 10% کے لیے ملک جنت اور 90% کے لیے ملک جہنم ہو جائے, جب آپ اپنی عدالتوں کو کنگرو کورٹس بنانے کی کوشش کریں, اور جب آپ اپنی عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے, تو حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے. جب آپ کے مخالفین پر اسرار طور پر ہلاک ہو رہے ہوں, لاپتہ ہو رہے ہوں, آپ کے ناقدین گم ہو رہے ہوں, سچ بولنا مشکل ہو جائے, جب آپ کے اپنے مخالفین کو آپ کنگرو کورٹ سے نااہل کروا رہے ہوں, جب آزادی اظہار رائے مشکل ہو جائے, سچ ممنوع ہو جائے, اور جب آپ کے مخالفین کا گھر جیلیں اور حوالاتیں ہو جائیں, جب آپ اپنے عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے, تو حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے. اور کامران بھائی, جب آپ فاشسٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ اپنے مخالفین کو غدار اور ملک دشمن ثابت کرنے لگ جاتے ہیں, جب آپ ہر کرپٹ, ہر نااہل اور ہر نالائق کو اقتدار سونپ دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پسند ہے, جب آپ ووٹ کی عزت کو ووٹ کی ذلت میں بدل دیتے ہیں, جب آپ میرٹ کی بجائے پسند ناپسند اور اقربا پروری پہ آ جاتے ہیں, اور جب آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے, تو حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے. ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟
ہمیں یہ سیکھنا چاہیے وہاں موروثی سیاست تھی، ختم ہوئی، یہاں ہے. وہاں مینڈیٹ چوری تھی، یہاں ہے. وہاں سویلین ڈکٹیٹرشپ تھی، یہاں ہے. وہاں سیاسی مخالفین پر من گھڑت مقدمے بنائے گئے تھے، یہاں بنائے جا رہے ہیں. وہاں سینہ زوری تھی، یہاں سینہ زوری ہے. وہاں غداری کے فتوے تھے، یہاں ہیں. وہاں مخالف پارٹیوں پر بین ہو رہا تھا، یہاں ہے. وہاں بزرگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں، یہاں انسانی حقوق اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، ماؤں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. وہاں ووٹ کی ذلت تھی، یہاں ہے. وہاں گورننس پرفارمنس کے مسائل تھے، یہاں ہیں. وہاں اکربر پروری تھی، یہاں ہے. سیکھو اس سے خدا کے لیے. اللہ نہ کرے بنگلہ دیش والے، میں عوام کے حق میں ہوں، لیکن اللہ نہ کرے کوئی اس طرح وزیر اعظم ہاؤس سے سامان لوٹے، اس طرح کوئی دیواروں پر چڑھے. اللہ نہ کرے، یہ ملک اللہ قائم رکھے. لیکن سیکھو اس سے، وقت بدل رہا ہے. سیکھو، خدا کے لیے سیکھو. جی میں اگر آپ اجازت دیں کامران صاحب. پوائنٹ آ گیا جی. مصدق ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ سیکھنے کو تیار ہیں اس سے؟ جی پلیز. جی یو ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ. جی بھٹی صاحب پہلے مصدق صاحب ایک خاص طریقے سے جیسے آپ مناسب سمجھیں، یہ بھٹی صاحب جو ہے بڑے خاص طریقہ کار سے ان کی ایک کاروائی پہلے مصدق صاحب آپ بولے، اور اس طریقہ کار سے یہ آگے بڑھتے ہیں. اور ان کی جو اب میں اگر ان کی بات کو لوٹانے کی کوشش کروں تو جب شہیدوں کے مجسموں کو آپ ان کی گردنیں کاٹ کے اور اٹھا کے زمین پہ پھینکیں تو تب کیا ہے بھٹی صاحب؟ اور جب آپ شہیدوں کے خلاف تحریک چلائیں، ان لوگوں کے خلاف جو چھاتیوں پہ آپ کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، اور آپ نکل کے جنرل سرفراز کی نہ صرف ان کے خلاف کیمپین میڈیا کے اوپر چلائیں بلکہ ان کی فیملی کے خلاف بھی کیمپین چلائیں تو بھٹی صاحب تب کیا ہوتا ہے؟ اور جب چیف آف دی آرمی سٹاف کے خاندان کے خلاف آپ 3 ہفتے پہلے کیمپین چلا رہے تھے ان کی فیملی ممبرز کے خلاف تو بھٹی صاحب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ جا کے حملہ کرتے ہیں جی ایچ کیو کے اوپر اور نعرے مارتے ہیں کہ چلو چلو جی ایچ کیو چلو تو بھٹی صاحب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ یہ کور کمانڈر کے گھر جاتے ہیں اور وردیوں کو ڈنڈوں کے اوپر لٹکا کے اس کی تذلیل کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو بھٹی صاحب تب کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ جتھے لے کے سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں اور پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بناتے ہیں تو بھٹی صاحب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ کسی سرکاری افسر کے کسی ایس ایس پی کی ریڑھ کی ہڈی توڑتے ہیں بھٹی صاحب تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ کرین لگا کے پارلیمان کی دیوار توڑتے ہیں اور پارلیمان پہ حملہ کرتے ہیں تو بھٹی صاحب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ باہر شلواریں لٹکاتے ہیں سپریم کورٹ کے تو بھٹی صاحب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب آپ 4 دن سیکریٹریٹ کو بند کر کے پوری وفاقی حکومت کو صرف جتھوں کی شکل کے اندر آپ اگر اس کا گھیراؤ کرتے ہیں اور اس کا کام روک دیتے ہیں تو بھٹی صاحب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ لوگوں کی گاڑیاں روک کے اس کے اندر ہیروئن ڈالتے ہیں اور ان کو موت کی کال کوٹری میں ڈالتے ہیں تو اس وقت تو انسانی حقوق کی کوئی پامالی نہیں ہوتی بھٹی صاحب. اس وقت تو چور پکڑے ہوتے ہیں، ہیروئن فروش پکڑے ہوتے ہیں آپ نے، اس وقت کون سی پامالی ہوتی ہے؟ آپ نے خواجہ سعد رفیق کو 3 سال جیل میں رکھا، کیوں رکھا؟ سلمان رفیق کو 3 سال جیل میں رکھا، کیوں رکھا؟ آپ نے خواجہ آصف کو جیل میں رکھا، آپ نے احسن اقبال کو جیل میں رکھا، آپ نے سارا نواز شریف کا خاندان جیل میں رکھا، آپ نے رات کو آ کے باپ کے سامنے بیٹی کو گھسیٹا، لیکن اس وقت آپ کو کوئی پامالی نظر نہیں آئی، نہ انسانی حقوق کی، نہ آپ کو پامالی نظر آئی اس دن خواتین کی. یہ پامالی آپ کو اس وجہ سے نہیں نظر آئی کہ وہ تو ڈیزرو کرتے تھے، یہ نہیں کرتے، یہ شہزادے ہیں. اس وجہ سے یہ جو پیرلل آپ ڈرا کر رہے ہیں یہ پیرلل اس سے ڈرا نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں آپ نے کہا کہ جو آج حسینہ واجد کے ساتھ ہوا یہ تب ہونا چاہیے تھا، یہ آپ نے نہیں کہا. رائٹ، یہ تو آپ نے کہا صرف آج ہونا چاہیے، اس دن کہا ہے. کامران بھائی ایک میری آواز تھوڑی سی لیول آف آبجیکٹیوٹی رکھیں. یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اگر آپ کوئی ہمیں دکھاتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر، ابھی آپ نے دیکھا کہ مسنگ پیپل تھے تو کیا کیا گیا؟ 4 مہینے ہمیں آئے ہیں صرف ہوئے تو ہم نے کیا کیا؟ ان کے نہ صرف ہم نے پہلی دفعہ اس کو پبلک ڈومین میں لے کر آئے بلکہ وہ لوگ جن کی کوئی تلافی کی ضرورت تھی، جن کے خاندان جو ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، انہیں سپورٹ کی گئی، ان کو ریکگنائز کیا گیا. کامران بھائی بریک سے جانے سے پہلے مفصل بیان، بھٹی صاحب بریک کے بعد جواب دے دیجیے گا.
جی بولے کوئکلی بولے آپ بولے کیا میں نہیں سن دیجیے جی نہیں سنیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے کیا سبق ہے. میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ کہاں سے عمران خان آ گیا, کہاں سے پاکستان تحریک انصاف آ گئی. اس فوج کے لیے مصدق ملک صاحب آپ کی نہیں میری جان حاضر ہے, ان شہداء پر آپ کی نہیں میری جان حاضر ہے. آپ کی اس وقت ہوتی جب مریم کے جلسوں میں لگ رہے تھے نعرے یہ جو وردی اس کے پیچھے دہشت گردی ہے, اس وقت ہوتی جب نواز شریف آپ کے علم بغاوت اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے سینہ پھلا کر آئے ہیں. سلیکٹیو نہ کیا کریں فوج سے محبت. اس فوج کے لیے ہماری جان حاضر ہے, شہداء کے لیے ہماری جان حاضر ہے. آپ کو میرے جواب میں کہاں نظر آ گیا عمران خان اور پی ٹی آئی؟ اتنا بغض عمران میں آگے نکل گئے ہیں آپ ہر بات کو اپنی طرف لے جاتے ہیں. جعلی مینڈیٹ پہ آئے ہوئے ہیں آپ جیتے ہوئے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھے جیتے ہوئے ہیں آپ, اس میں آئے ہوئے ہیں اور آپ مسلسل ہر چیز ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, ٹویسٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف. عمران خان میٹر نہیں کرتا, پھانسی دے دیجئے اسے. تحریک انصاف میٹر نہیں کرتی, بین کر دیجئے اسے. یہ ملک میٹر کرتا ہے, میری فوج شہداء میٹر کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کے مجرم ہیں. آپ نے ہر بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں, ہر بات کو اس اینگل پہ لے جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. جعلی مینڈیٹ آپ کے خلاف ہو 2018 میں, وہ بھی غلط ہے. 2024 والا بھی غلط ہے. آپ پر جو مقدمے بنے, میں نے کب کہا کہ ان پہ مقدمے ٹھیک تھے, آپ پر غلط ہے. میں اس لیسن سیکھیں, اس سبق سیکھیں اس حسینہ واجد کی مفروری سے, بہتر کریں. ایک بریک لوں. جی مصدق صاحب کوئکلی. مصدق صاحب جی. کامران صاحب میں 5 سال ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. انہوں نے ہر وقت میں, انہوں نے 2000 جب 18 کا الیکشن ہوئے تو یہ مہینوں اس کا دفاع کرتے رہے ہیں. نہ ان کو اس وقت نظر آیا کہ رات کے وقت بیٹھ رہا ہے وہ پورا الیکشن کا سسٹم, بالکل نہیں نظر آیا. اس وقت تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک انقلاب آ رہا ہے. جس وقت ہمارے وہاں پہ سڑکوں کے اوپر مارے جا رہے تھے, وہ لوگوں کو ڈنڈے مار رہے تھے سپاہیوں کو, اس دن بھٹی صاحب نہیں بولے. اس وقت تو بھٹی صاحب عقیدت میں تھے. تو بھٹی صاحب میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ نہ کریں تو آپ بھی اپنے پرانے سارے کلپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کیا کیا کہتے رہے ہیں اور کس کس کو کہتے رہے ہیں. اس وجہ سے آج آپ یہ آبجیکٹیوٹی جو ہے یہ مت دکھائیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک ٹھیک ہے سر. پوائنٹ آبجیکٹیوٹی کی بات آگے, اوکے پوائنٹ آ گیا سر, بالکل صدیق صاحب کا پوائنٹ آ گیا. اب میں ایک بریک کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کلیئر کر دیا کہ عمران خان صاحب جو ڈیل کی آفریں کر رہے ہیں اس پہ ان کا موقف کیا ہے. اور حفیظ اللہ نیائی صاحب کے لیے سوال ہی چھوڑے جا رہا ہوں کہ نیائی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان ڈیل کبھی کریں گے ہی نہیں. عمران خان تو ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں, اب میں فوج کو اچھا بھی سمجھتا ہوں. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی احمق ہوگا, یہ تو میں بھی کہتا آ رہا ہوں 1.5 سال سے, کوئی احمق ہی ہوگا جو فوج سے لڑے گا اس ملک میں. اور عمران خان نے رائٹرز کو انٹرویو دے کے کوئی احمق ہی ہوگا جو فوج سے لڑائی کرے گا. تو یہ عمران خان کے اس میں اتنا بدلاؤ کس طرح کا, نیائی صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. نیائی صاحب پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو ڈیل کرے گا نہیں عمران, اب تو وہ ڈیل کے لیے بادی نظر میں تیار نظر آ رہے, فوج نظر نہیں آ رہی تیار ڈیل, کسی ڈیل کے لیے عمران صاحب کے ساتھ, انلیس کے معافی مانگی جائے 9 مئی. بھائی 2 باتیں تو آج میری صحیح ثابت ہوگی اللہ کے فضل سے. ایک, میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی احمق ہے جس نے عمران خان کو مشورہ دیا فوج سے لڑ جائے. عمران خان نے خود غیر ملکی ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ کوئی احمق ہی ہوگا جو فوج سے لڑے گا. پتہ نہیں اس کا اشارہ وہ کس طرف کر رہے تھے, نمبر 1. نمبر 2, جو اللہ کے فضل سے میری بات صحیح ثابت ہوئی ہماری, وہ یہ تھی کہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج جو ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب 9 مئی کے اوپر جو ہے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا عمران خان یا کسی سے. اور آج سننے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا, بڑے اسرٹیو وے میں, بڑے ٹھوس وے میں, بڑے کلیئر وے میں. سنا دیں جی. لو جی, واضح موقف آ گیا ان کا, اور وہ یہ کہ جی معافی مانگنی پڑے گی آپ کو قوم سے اور فوج سے اور قوم سے. جس پہ عمران خان نے یہ کہا, نئی صاحب آپ کے لیے آپ کہتے ہیں ڈیل نہیں کریں گے عمران خان, وہ تو کہہ رہے ہیں اگر مجھے جیل سے رہا کر دیا جائے, اقتدار واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے, تو میں تو فوجی قیادت سے ہی بات کر سکتا ہوں. وہ جو علم بلند کیا ہوا تھا فوج سے بات نہیں ہو سکتی, رول آف لا ہونا, وہ کہہ رہے ہیں اگر اقتدار دلوا دے مجھے تو میں تو فوج کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں. بھائی نئی صاحب کیا ہوا آپ کے بیانی کا؟ میرے خیال ہے میں نے کبھی یہ بیانی نہیں دیا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ جس سے باجوہ کے خلاف اتنا بڑا انقلاب لانا تھا اور وہ میر جعفر, میر صادق, غدار, جانور, تو سپٹمبر میں آپ ہی کے پروگرام میں 10 دفعہ کہا ہے کہ سپٹمبر میں جب باجوہ کے 2 گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جانا, ان کے پاؤں میں بیٹھ جانا اور اس سے بےعزتی کروانا جناب باجوہ سے, اور جناب اتنی کہ جناب باجوہ کو وہ آگے سے جناب باجوہ نے اس کو جھاڑنا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ مجھے آپ
جو غدار کہنے کے بعد کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں آپ کو نہیں معلوم کہ جناب باجوہ سے 2-3 ملاقاتیں کی تھی کس طرح دور کے بعد؟ پھر ڈیل 2018 میں ڈیل کے بغیر آ گئے تھے. تو نیازی صاحب اس وقت عمران خان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں عمران خان کو؟ ادھر ہی آ رہا ہوں. میں جو بات اس کی تعریف میں جو باتیں کہتا ہوں اس کو میں دہراؤں گا جو میں کرنا. میں 2 باتیں کہنا چاہوں. ویسے تو مصدق نے بڑا اچھے طریقے سے بھٹی صاحب کو کہا، لیکن بھٹی صاحب ایک کمال کرتے ہیں. ان کو یہ بڑی سہولت حاصل ہے کہ میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا. تو پھر کیا بول کیا رہے تھے؟ میرا خیال ہے ان کو ان کا کلپ سنوا دینا چاہیے تھا. بھٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمران خان صاحب کو سہولت حاصل تھی نا پبلک نکالنے کی 15 اپریل 2022 سے لے کے 25 مئی 2022 تک، جس میں 40 جلسے کیا اور 2 ارب روپے لگایا، تو یہ سہولت نواز شریف صاحب کو کبھی حاصل نہیں تھی. مجھے نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں نا بندے نہیں نکلے یا فلاں نہیں نکلے. اور پھر اس کے بعد جب جن عاصم منی کے خلاف لانگ مارچ کیا تو ہر دفعہ انہیں 30 لاکھ بندہ لانا تھا. یا عاصم منی صاحب کے خلاف جب انہیں حلف لیے کہ راول پنڈی پہنچے تو GHQ کی طرف جا رہے تھے. لیکن کرائسی اور یہ اٹیمپٹ انہوں نے جیسے مصدق نے کہا 9 مئی کو بھی کی. اور کون سے گھر میں نہیں گھسے؟ کور کمانڈر پشاور، کور کمانڈر لاہور، GHQ میاں والی ایئر بیس کی دیوار گرا دی. کہاں نہیں گھسے کی کوشش کی. اگر خدا نہ خواستہ یہ بندے 3000 نہ ہوتے لاہور میں اور بندے ان کے پاس 30,000 ہوتے، بھولا بنگلہ دیش کے 30 لاکھ بندوں کو یا سری لنکا کے 30 لاکھ بندوں کو. حضور اس سے عمران خان صاحب کو پہلے دن سے پتہ ہے. اس لیے تو اچک زئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے دہلیز پہ جا کے ماتھا ٹیکا کہ مجھے بندے دو تاکہ میں نکلوں. دیکھو لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے ہی کہ یہ سسٹم ہائیبریڈ ہے یا جیسے بھی ہے، اس وقت جو اختیارات ہیں یا بات کرنی ہے تو ہمیں کھل کے کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی لڑائی جنرل عاصم منی صاحب کے ساتھ ہے. اور وہ جب کہتے ہیں بات انہی سے کرنی ہے تو ملفوف انداز میں وہی کہتے ہیں، اور ان کی باقی کسی سے لڑائی نہیں ہے. اگر ان کی جیت ہوگی تو شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے نہیں ہوگی. وہ جیل سے نہیں نکلیں گے شہباز شریف صاحب کو، نہ شہباز شریف صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا ہے. کس کو نہیں پتا کہ سارے واقعات جو ہیں ان کی لڑائی جن کے ساتھ. اور یہی بات DGI نے کوئی 10-15 دن پہلے اپنی اسی طرح پریس کانفرنس میں کیا، یہی بات ادا کیا اور ہر دفعہ ان کا فوکس ہے. باقی صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا بول رہے ہیں. You have 30 seconds in this part. بھائی جان بالکل مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ مصدق ملک صاحب اور مسلم لیگ میری فوج کی ترجمانیاں نہ کرے. فوج کو میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ اگر اپنے وقت خفی حملے کریں گے تو ترجمانی کرنی پڑ جائے گی. عمران میں ڈوبے ہوئے لوگوں سن لو. اچھا پہلے تو یہ بتائیں بھٹی صاحب یہ بتائیں میں میرا بھٹی صاحب کے اوپر ایک ڈیفیمیشن کیس میں برابر کا شریک ہوں. اور دوسری طرف یہ جعلی مینڈیٹ والے نہیں ہیں، جھوٹے مقدمے بنانے والے نہیں ہیں، ووٹ کی عزت نیلام کرنے والے نہیں ہیں، ملک کا سوا ستیہ ناز کرنے والے نہیں ہیں، فوج پر چڑھائیاں کرنے والے نہیں ہیں، اداروں کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں. بار آفرز کر رہے ہیں فوج کو مذاکرات کی، آپ کے خیال میں کیوں کر رہے ہیں یار مصدق صاحب؟ مصدق صاحب کیوں آفر کر رہے ہیں عمران خان بار بار؟ میرے خیال میں آپ کا کیا رسپانس ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں ذرا بھٹی صاحب کا جذبہ دیکھیں PMLN کے خلاف، تو اس جذبے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کس آبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جی کوئی نہیں ہے جی. میں تو آپ کو میں 5-7-8 سال سے آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کیا. مگر آپ ناراض دیکھیے نا جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں بھٹی صاحب جی آپ ایک منٹ نہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب کہ جب میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ کو ہے یہ نفرت، جب آپ عمران صاحب کے چاہنے والے ہیں، آپ نے ہر چیز کا دفاع کیا، 18 مئی ہو، 9 مئی ہو، 17 مئی ہو، جو دھرنے ہوں، ہر قدم کے اوپر 2018 کا الیکشن ہو، آپ نے جب انہیں سپورٹ کیا. مصدق صاحب سب سے پہلے کہہ دے آپ کو تو آپ ایک تو مصدق ملک صاحب آپ سے تعزیت، آپ کے تایا کی آج ڈیتھ ہوئی، آپ کے تایا کی آج ڈیتھ تھی، اور بہت شکریہ پھر بھی پروگرام میں تشریف لائے.
میں بریک کے بعد دوبارہ اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جاتے جاتے بریک پہ بتا دوں ڈی جی ایس پی نے ایک اور بڑی ایکسٹراڈنری بات کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر، اور آئی تھنک پوری قوم کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی وجہ سے آج انگلینڈ کے اندر فوج سٹینڈ بائی ہے، ڈس انفارمیشن پھیلی وہاں پہ. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو لے کر، سوشل میڈیا کو لے کر پوری دنیا کے اندر نئے جو ہے وہ فائر والز بن گئی ہیں، اور پاکستان میں بھی جو بن رہی ہے بالکل ٹھیک بن رہی ہے، کیونکہ اس سے نفرت سب سے زیادہ پھیلتی ہے. اس کے اوپر فوج کے ساتھ کھڑے میں ہیں. آج کے لیے بس یہی کچھ تھا، ہمیں کل تک کے لیے دیجیے اجازت.